بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ غلط نسبت سے بچیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آراستہ ہو ایسی چیز سے جو اس کو نہیں دی گئی، جو شخص آراستہ ہو ایسی چیز سے جو اس کو نہیں دی گئی تو وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں لوگوں کے سامنے کوئی ایسی صفت ظاہر کرے جو حقیقت میں اس کے اندر موجود نہیں ہے تو گویا اس نے اپنے پورے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک جھوٹ لپیٹ رکھا ہے، اور جس طرح لباس سارے جسم کو ڈھانپا ہوا ہوتا ہے اس طرح اس نے جھوٹ سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا ہے۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ آدمی دھوکہ دینے کے لیے اپنے لیے کوئی ایسی صفت ظاہر کرے جو حقیقت میں اس کے اندر نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص عالم نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتا ہے، یا ایک شخص ایک خاص منصب نہیں رکھتا لیکن اپنے آپ کو اس خاص منصب کا حامل ظاہر کرتا ہے، یا ایک شخص خاص حسب و نسب سے تعلق نہیں رکھتا مگر اپنے آپ کو اس نسب کے ساتھ منسوب کرتا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جھوٹ کے کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ اسی طرح ایک شخص مالدار نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو مالدار ظاہر کرتا ہے۔ بہرحال جو صفت انسان کے اندر موجود نہیں ہے لیکن وہ بناوٹی طور پر اس صفت کو ظاہر کرتا ہے، اس حدیث میں اس پر یہ وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ اپنے نام کے ساتھ فاروقی یا صدیقی لکھنا، مثلا ہمارے معاشرے میں اس میں بہت ابتلا پایا جاتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو کسی ایسے نسب اور خاندان سے منسوب کر دیتے ہیں جس کے ساتھ حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی شخص صدیقی نہیں ہے لیکن اپنے نام کے ساتھ صدیقی لکھتا ہے، یا کوئی شخص فاروقی نہیں ہے لیکن اپنے آپ کے ساتھ فاروقی لکھتا ہے، یا کوئی انصاری نہیں ہے لیکن اپنے آپ کے ساتھ انصاری لکھتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو کسی اور نسب کی طرف منسوب کرنا جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اور اس کے بارے میں اس حدیث میں فرمایا ہے کہ گویا اس نے سر سے لے کر پاؤں تک جھوٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اس گناہ کو جھوٹ کے کپڑے پہننے والے سے اس لیے تشبیہ دی کہ ایک گناہ تو وہ ہوتا ہے جس میں انسان تھوڑی دیر کے لیے مبتلا ہوا پھر وہ گناہ ختم ہو گیا، لیکن جس شخص نے غلط نسبت اختیار کر رکھی ہے اور لوگوں میں اپنی ایسی حیثیت ظاہر کر رکھی ہے جو حقیقت میں اس کی حیثیت نہیں ہے تو وہ ایک دائمی گناہ ہے اور ہر وقت اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جس طرح لباس انسان کے ساتھ ہر وقت چپکا رہتا ہے اسی طریقے سے یہ گناہ بھی ہر وقت انسان کے ساتھ چپکا رہے گا۔ میرے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ تحریر فرمایا ہے جس کا نام ہے غایت النسب، کیونکہ بعض قومیں اپنے ناموں کے ساتھ غلط نسبتیں لگا لیتی ہیں۔ ہندوستان میں یہ بات عام تھی کہ کپڑے بننے والے جن کو جولاہے کہا جاتا تھا وہ اپنے نام کے ساتھ انصاری لکھتے تھے، اور گوشت فروخت کرنے والے کسائی اپنے ناموں کے ساتھ قریشی لکھتے تھے۔ اس لیے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رسالہ لکھا اور اس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ نسب کے بارے میں جھوٹا بیان کرنا سخت گناہ ہے، اور اس کے بارے میں کئی احادیث آئی ہیں جن میں جھوٹی نسبت سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اس رسالہ کے لکھنے کے نتیجے میں ان قوموں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف پورے ہندوستان میں ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ انہوں نے ہمارے خلاف بڑی سخت کتاب لکھی ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ نسب اور خاندان کا معاملہ ایسا ہے کہ اس پر کوئی دینی فضیلت موقوف نہیں۔ کوئی شخص کسی بھی نسب اور خاندان سے تعلق رکھتا ہو لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو تقوی عطا فرمایا ہے تو وہ اچھے سے اچھے نسب والے سے بہتر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا، یا
ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، مرد حضرت آدم علیہ السلام اور عورت حضرت حوا علیہ السلام، اس لیے جتنی بھی انسان دنیا میں آئے ہیں سب ایک ماں باپ کے بیٹے ہیں۔ البتہ ہم نے یہ جو مختلف قبیلے بنا دیے کہ کسی انسان کا تعلق کسی قبیلے سے ہے اور کسی انسان کا تعلق کسی خاندان سے ہے، یہ خاندان اور قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اگر سب انسان ایک ہی قبیلے کے ہوتے تو ایک دوسرے کو پہچاننے میں دشواری ہوتی۔ اب یہ بتا دینا آسان ہے کہ فلاں شخص ہے اور فلاں قبیلے کا ہے، لہذا صرف پہچان کی آسانی کی خاطر ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کیا ہے، لیکن کسی قبیلے کو دوسرے قبیلے پر کوئی فضیلت نہیں، بلکہ تم میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ والا اور عزت والا وہ ہے جس میں تقوی زیادہ ہو۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی ایسے نسب اور خاندان سے وابستہ ہے جس کو لوگ اعلیٰ نسب نہیں سمجھتے تو کوئی پرواہ کی بات نہیں، تم اپنے اعمال اور اخلاق صحیح کرو اور اپنی زندگی کا کردار درست کرو تو پھر اس عمل کے نتیجے میں تم اعلیٰ سے اعلیٰ نسب والے سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ لہذا کیوں اپنے آپ کو غلط خاندان کی طرف منسوب کر کے گناہ کا ارتکاب کرتے ہو؟ اس لیے جس شخص کا جو نسب ہے وہ اسی کو بیان کرے، اور نسب بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بیان ہی نہ کرے، لیکن اگر بیان کرنا ہی ہے تو وہ نسب بیان کرے جو اپنا واقعی نسب ہے۔ بلا وجہ دوسرے نسب کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا جائز نہیں، اس پر بڑی سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ تھوڑی تفصیل اور بھی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس میں